بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان نے کہا ہے کہ میرے کس لیڈر کو کون سا کرنل ریموٹ کنٹرول کرتا ہے، کون سا پارٹی کا عہدیدار کہاں سے ہدایات لیتا ہے، میں یہ سب جانتا ہوں۔ تیسری دنیا کے ملکوں کی سیاست بڑی عجیب شطرنج ہے اور پاکستان کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اس سب کے باوجود وہ جو خود کو خدا سمجھتے ہیں مجھے کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں اور میری پارٹی کو کنٹرول کرنے میں بھی ناکام ہیں اور ملکی سیاست کو بھی ریموٹ کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں اور ناکام ہی رہیں گے، حتیٰ کہ میں اپنا آخری کارڈ شو کر دوں گا اور پھر انہیں شہمات ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ مبینہ گفتگو عمران خان نے اس 4 رکنی جرگے کے ساتھ کی ہے جو اڈیالہ جیل میں ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 4 روز قبل کپتان سے ٹریک 2 مذاکرات کے لیے یہ جو دیسی سفارتکاری کی گئی، اس کے دوران جرگے کے ارکان نے عمران خان کو ڈرانے بلکہ دھمکانے کی بڑے میٹھے میٹھے انداز میں، شوگر کوٹڈ انداز میں ڈرانے دھمکانے کی بڑی کوشش کی۔ نتیجہ کیا نکلا وہ آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایکسکلوسیو رپورٹ ہے ناظرین، کچھ مزید خبریں بھی ہیں جو آج کی اسی ویڈیو میں ہم شامل کریں گے۔ ایک خبر یہ ہے ناظرین کہ میاں محمد نواز شریف ایک بار پھر لندن جا رہے ہیں اور شاید واپس نہ آئیں۔ حال ہی میں ناظرین ایک ادارے سے سروے کروایا گیا ہے جو طاقتور حلقے ہیں، انہوں نے چیک کیا کہ یہ جو مایوسی کوئی پھیلی ہے کہ نہیں، کہ جب ہم نے ان کے احتجاج کا یہ جو آخری حملہ تھا ڈی چوک میں پہنچ کر دھرنا دینے کا، جب ہم نے اسے ناکام کر دیا اور اس انداز میں ناکام کیا کہ دوبارہ کوئی ڈی چوک میں آنے کی جرت نہ کرے، تو اس کے بعد لوگوں کے کیا تاثرات ہیں۔ یہ جو سروے کیا گیا ہے ایک خفیہ مخصوص ایریاز میں، مخصوص ملک کے حصوں میں، اور پھر اس سے ایک رپورٹ کمپائل کی گئی، لیکن جب وہ رپورٹ پیش ہوئی تو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی مقبولیت کی پوزیشن اس وقت کیا ہے۔ اور 26 نومبر کو پی ٹی آئی کا ڈی چوک احتجاج کچل دیے جانے کے بعد عوام کا موجودہ حکومت کے اگلے 4 سال قائم رہنے کے حوالے سے کیا خیال ہے۔ اس سروے کے نتائج نے ناظرین پھر طاقتور اداروں کو پریشان کر دیا ہے، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی غیر مقبولیت پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے۔ ڈی چوک خونی آپریشن سے پہلے حکومت کی مخالفت 70% تھی، جو بڑھ کر اب 73% ہو گئی ہے۔ یعنی اس خوف کی فضا سے لوگوں میں یہ سوچ پیدا نہیں ہوئی کہ اب ہم نے اسی حکومت کے اندر رہنا ہے، کے تحت رہنا ہے۔ لوگ اسے تبدیل کرنے کے لیے مزید 3% لوگ مزید کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چاہیے، یہ حکومت نہیں رہنی چاہیے۔ اس سوال کے جواب میں 80% لوگوں نے ناظرین نا میں جواب دیا، جس میں پوچھا گیا تھا کہ کیا موجودہ حکومت 4 سال پورے کرے گی۔ یہ اپنا عرصہ اقتدار پورا کرنے کے لیے خوف و ہراس کی انتہا کر رہے ہیں، لیکن ان کا عرصہ اقتدار پورا ہونے کے حوالے سے لوگوں کی رائے مزید ان کے خلاف جا رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ حیران بلکہ پریشان ہے کہ حکومت جتنا زور لگا رہی ہے اپنی مقبولیت بڑھانے اور اقتدار کو مستحکم کرنے میں، اس کی غیر مقبولیت اتنی ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اقتدار جو ہے وہ ان کا مزید غیر مستحکم ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کے آخری حصے کا آغاز کرنے سے پہلے
ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اڈیالہ جیل میں جانے والے 4 رکنی جرگے کی کہ جس میں 2 ریٹائرڈ اعلیٰ فوجی آفیسر، ایک بڑے دانشور اور ایک سینئر سیاستدان شامل تھے۔ ایسا کہنا ہے ذرائع کا، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک جرگہ بھیجا گیا تھا اور اس نے عمران خان کا ہمدرد بن کر، بظاہر وہ ہمدرد بن کر انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کرنے گیا تھا، یعنی معاملہ بابا بلے شاہ والا بن گیا تھا، جس میں اس بڑے صوفی شاعر نے کہا تھا کہ بلے نو سمجھاون آئیاں بھیناں تے پرجائیاں۔ تو عمران خان کو یہ ان کے اپنے بھائی بند بن کر، ان کے دوست اور ہمدرد بن کر سمجھانے گئے تھے۔ عمران خان سے کہا گیا کہ جن سے مقابلہ ہے وہ بہت طاقتور بھی ہیں اور بہت بے رحم بھی ہیں۔ یہ بے رحم کا جملہ انہوں نے جو فوجی عدالتوں میں کیس لے جانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس حوالے سے کہا، اور ڈی چوک آپریشن کے حوالے سے کہا کہ وہ آخری حد تک جائیں گے اور اپنے مخالف کی زندگی تک لینے پر تل سکتے ہیں، جس طرح کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا، جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوا، اور اس سے پہلے بھی اپنے مخالفین کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا رہا ہے۔ ناظرین، یہ کہا گیا عمران خان سے کہ جناب ایسی صورت میں کہ جب مخالف بے انتہا طاقتور ہو اور بہت بے رحم اور ظالم بھی ہو تو اس صورت میں مسلسل دیوار سے سر ٹکراتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مزاحمت کرنے کا ان حالات میں کیا فائدہ کہ جب آپ کی ٹیم بھی آپ کے ساتھ نہ ہو اور اندر کھاتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یعنی یہ ایک بڑے طریقے سے سمجھا دیا گیا کہ آپ کے اپنے جو پر ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں، جن کے زور پر آپ اڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا جواب عمران خان نے کیا دیا؟ ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین کہ عمران خان نے جو جواب دیا اس سے صاف نظر آ گیا کہ وہ اپنی اس کمزوری سے مکمل طور پر آگاہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کی اور فوج کی کمزوری سے بھی آگاہ ہیں، کیونکہ جب انہوں نے اس کا جواب دیا بے تکلفانہ گفتگو کے انداز میں، انہوں نے جب بے تکلفانہ گفتگو میں پھر اپنی مجبوری تو اپنی اس کمزوری کو تو مانا، لیکن ساتھ ہی یہ بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج کی کیا کمزوری ہے، تو جو جرگے کے ارکان تھے جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا تھا وہ حیران رہ گئے۔ عمران خان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرا کون سا لیڈر کس کرنل سے ہدایات لیتا ہے، میرا کون سا اہم ترین کھلاڑی کس لیول پر میچ فکسنگ اور سپورٹ فکسنگ میں ملوث ہے۔ اس کے باوجود انہیں اپنی مرضی کے نتائج نہیں مل رہے جنہوں نے انہیں اپنے پے رول پر لے رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر کھاتے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں رہنے کے باوجود یہ ساری لیڈرشپ اسٹیبلشمنٹ کی ہدایت پر 100% عمل نہیں کر سکتی۔ بڑی ٹیکنیکل گفتگو کی عمران خان نے ناظرین۔ اب جب یہ ان کا عمران خان کا پیش کیا ہوا نقطہ آپ سنیں گے تو آپ اشش کر اٹھیں گے کہ ایسے ہی نہیں ہم انہیں مرشد کہتے، وہ واقعی ایک غیر معمولی لیڈر ہے اور مرشد ہے، موجودہ سیاست کا امام ہے، امام انقلاب ثابت ہوگا آخر ایک دن اس ملک میں عمران خان نے کہا کہ جب میں حکم جاری کر دیتا ہوں تو انہیں نکلنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پر اس وقت تک ہیں کہ جب تک وہ میرے ساتھ ہیں۔ جس دن میں نے انہیں فارغ کر دیا اسٹیبلشمنٹ بھی انہیں فارغ کر دے گی۔ آج اسٹیبلشمنٹ عثمان بزدار، جہانگیر ترین، محمود خان اور پرویز خٹک کے ساتھ رابطے میں نہیں۔ ان کی اہمیت مقتدر قوتوں کے کاغذوں میں زیرو ہو چکی ہے، کیونکہ یہ لوگ مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہی حال اسد عمر
شیخ رشید اور مخدوم خسرو بختیار جیسے دوسرے لیڈروں کا ہوا، اور باقی ان تمام لوگوں کا بھی جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی محبت یا اسٹیبلشمنٹ کے ڈر سے پی ٹی آئی کا ساتھ یا میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ بڑی ناظرین اہم نقطہ بیان کیا کہ گنڈا پور کو، اسد کیسر کو، باقی لیڈروں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ انہیں اہمیت دیتی ہے، ہر وقت ان کے ساتھ رابطے میں ہے، ان کے ناز نخرے بھی اٹھا رہی ہے، انہیں مفادات بھی پہنچا رہی ہے، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ میرے قریب ہیں، میرے ساتھ ہیں، میری پارٹی کے رکن ہیں، میری پارٹی کے لیڈر ہیں۔ جس روز وہ یہاں نہیں رہیں گے، جس روز وہ میرے حکم کی پابندی نہیں کریں گے اور اعلانیہ انکار کر دیں گے یا 100% انکار کریں گے، اظہار نہیں کریں گے، عملاً انکار کریں گے اور میں انہیں فارغ کر دوں گا، تو اگلے ہی لمحے اسٹیبلشمنٹ بھی انہیں لفٹ کروانا بند کر دے گی۔ اس لیے ان کی بھی مجبوری ہے کہ جب میں انہیں کہتا ہوں تو انہیں نکلنا پڑتا ہے، جب میں انہیں کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ نے تقریر کرنی ہے اور جو یہ ظلم ڈھایا گیا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ڈی چوک میں 26 نومبر کی رات، آپ نے اس سب کو بے نقاب کرنا ہے، تو بھلے یہ سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پر ہیں، انہیں اسٹیبلشمنٹ پر بھونکنا پڑے گا۔ یہ انہوں نے سیدھی بات کر دی اور کہتے ہیں کہ جو جرگا گیا تھا اسے چپ لگ گئی۔ تو ناظرین، عمران خان کا کہنا تھا کہ گنڈا پور سمیت پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جس دن کسی نے میری 100% حکم عدولی کی، وہ پارٹی سے نکال دیا جائے گا اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے منہ نہیں لگائے گی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جس روز وہ آخری کال دیں گے، عوام کا دباؤ اتنا ہوگا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تمام قیادت کو نکلنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بار بار نقب لگا کر بھی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی اور نہ ہوگی۔ عمران خان کا ویژن دیکھیں، وہ لیڈر کا صرف دل اور دماغ طاقتور نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے سوچ پر، اپنے مشن پر اور اپنے عوام پر یقین بھی ہے کہ آخر وہی جو بیانیہ ہے جو عوام کا اور عمران خان کا ہے وہ غالب ہوگا، اور یہ جو کمپرومائزڈ لیڈرشپ ہے اسے آخر کار جب فیصلہ کرنے کا وقت آئے گا تو انہیں ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا یا پھر زیرو ہونے کا خطرہ قبول کرنا پڑے گا۔ جو چاہے گا اپنے لیے کہ اس نے وزیر اعلیٰ محمود خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جیسے انجام سے دو چار ہونا ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا، ہم اس کی منت طلب نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہو، اس کی جگہ نیا آ جائے گا، وہی پوزیشن میں ہوگا کہ لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، وہ عوام کا لیڈر ہوگا۔ تو اب بالکل کلیئر کٹ جوابی میسج دے دیا، یوں سمجھ لیں کہ ایک زوردار جوابی تھپڑ مارا جو یہ ڈرا رہے تھے کہ جناب جو مخالف ہے وہ بہت طاقتور ہے اور بہت بے رحم بھی ہے۔ تو پھر جو عمران خان نے اپنی طاقت بتائی، جو اللہ رب العزت نے عوام کی جو اس کے دلوں میں ہمدردیاں بھر دی ہیں اس کی وجہ سے ملی ہوئی ہے، تو وہ لاجواب ہو گئے جو جرگہ آیا تھا۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے اندر جب آپ نقب لگاتے ہیں لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے تو کیا فائدہ اس نقب لگانے کا؟ آپ نے یہی کھیل جہانگیر ترین کے ذریعے کھیلا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے یہی کھیل پرویز خٹک کے ذریعے کھیلا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور آئندہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ عمران خان جہاں پر کھڑا ہے وہاں پر جہاں پہلے دن کھڑا تھا آج بھی ادھر ہی کھڑا ہے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے اس جرأت مندانہ جواب کی وجہ سے یہ جرگہ ناکام و نامراد واپس چلا گیا، جس کے بعد حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک بار پھر کھلبلی مچ گئی ہے کہ ہم نے اتنے قتل کرنے کی ذمہ داری بھی اپنے سر لی، اتنے اپنے پاکستانیوں پر گولیاں بھی چلائیں، لیکن بات پھر وہاں کی وہیں کھڑی ہے، خان وہیں پہ ثابت قدم ہے۔ اتنی بڑی ہم نے حماقت کی، ہم نے اپنا نامہ اعمال اس دنیا میں بھی خراب کیا اور اگلے جہان میں بھی خراب کیا، لیکن فائدہ کیا ہوا؟
خان تو وہیں کھڑا ہے، خان تو وہیں حوصلے اور ثابت قدمی اور صبر و استقامت کی مثال بن کر کھڑا ہے۔ تو پھر ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے جو 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، اب اس سے مذاکرات کرنے پر غور ہو رہا ہے، لیکن عمران خان نے یہ کمیٹی بھی اسی انداز میں بنائی ہے جس طرح کے وہ جرگے بھیج رہے ہیں، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ سیریس ہے کوئی اچھی بات کرنے کے حوالے سے، تو عمران خان بھی سیدھے کہتے ہیں نا جس طرح کا منہ ویسی چپیڑ، یہ منہ اور مسور کی دار، یعنی جیسا سوال آپ کریں گے ویسا جواب ملے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے۔ خان کا یعنی ایک 2 ٹوک پیغام ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔